زاویار افریدی نے جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر قدم رکھا تو اسے ایک ایمرجنسی کال ریسیو ہوئی۔ زاویار صاحب، آپ جہاں بھی ہے جلدی سے حویلی پہنچ جائے، داجان کی طبیعت کافی حد تک خراب ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ اس نے کچھ بھی نہ دیکھا، فوراً سے ایئرپورٹ سے باہر نکل کر ایک ٹیکسی پکڑی اور اس ایئرپورٹ سے 4 گھنٹے کی مسافت پر قائم ایک گاؤں کی طرف لے گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر داجان کے پاس پہنچ جائے۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ حیرانی سے سامنے بیٹھے داجان کو دیکھنے لگا، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ داجان، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے بھی وہی پھینکے اور فوراً سے دوڑ کر ان کے قدموں میں بیٹھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا۔ وہ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر حیران ہوا۔ تو پھر آپ نے مجھے یہ کہہ کر کیوں بلایا کہ ایمرجنسی ہے؟ وہ ان کی یہ بات سمجھ ہی نہ سکا۔ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم ڈائریکٹ حویلی چلی جاؤ گے، اس لیے مجھے یہ ڈرامہ کرنا پڑا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا تو وہ مسکرانے لگا۔ آپ کو پتا ہے، میرا سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ ان کے برابر میں بیٹھ کر کہنے لگا، تمہیں یہاں بلانے کی ایک بہت اہم وجہ ہے۔ دادا جان نے کہا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ جی دادا جان، کہیے نا، کیا وجہ ہے؟ وہ ان کا بوڑھا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تامے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں تم سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ یہ مناسب وقت نہیں، لیکن اس سے زیادہ اچھا وقت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اب تم دبئی سے فوراً یہاں میرے پاس دوڑ آئے ہو، جس سے تمہاری محبت کا میرے لیے اندازہ ہو گیا ہے۔ دادا جان نے فخر سے اپنے پوتے کی طرف دیکھا، جو ان کے لیے اپنی جان وارنے سے دریا نہ کرتا۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نکاح کر لو۔ ان کی بات سن کر وہ اچھل پڑا۔ دادا جان، نکاح پر اتنی جلدی کیوں؟ اور کس سے؟ وہ بے تابی سے پوچھنے لگا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس گھر میں ملازموں کے ساتھ اور کس کو رکھا ہوا ہے میں نے۔ یہ سنتے ہی زاویار کا ماتھا ٹھنکا۔ رمیسا سے۔ نو وے دادا جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا خرابی ہے اس میں؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ داجان پلیز اب ایسا مت کرے میرے ساتھ، وہ بے چارگی سے کہنے لگا۔ لیکن تم مجھے کوئی ٹھوس وجہ تو بتاؤ۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ وہ بول نہیں سکتی تو یہ ایک انتہائی بیکار وجہ ہوگی اس سے شادی نہ کرنے کی۔ وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، پھر تمہیں اور کیا چاہیے؟ وہ اسے قائل کرنے لگے۔ داجان پلیز، میں اس بات کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں، وہ ان کی منتیں کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنی داجان کی ناراضی مول لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ زاویار کا دل ایک دم سے جیسے بند ہونے لگا۔ داجان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے اپنا سارا بچپن داجان کے سائے میں گزارا تھا۔ وہ ان کی ایک بات بھی رد نہیں کرتا، تو آج وہ کیسے کر دیتا؟ میں تیار ہوں، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ایک دم سے وہ راضی ہوا تو دادا جان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے تمہیں بلیک میلنگ کی ہے، تم بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہو، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ میں تمہیں نکاح کے بعد بتاؤں گا، لیکن ابھی صرف میرا فوکس نکاح پر ہے۔ مجھے اپنے پوتے پر پورا یقین تھا، اسی لیے تو میں نے نکاح خواہ کو بھی بلوا لیا ہے۔ کیا آپ نے رمیسا سے اس کی مرضی پوچھی ہے؟ اچانک سے سوال کیا گیا تو داجان حیران ہوئے۔ وہ میری بیٹی ہے، میں نے اسے پالا ہے، میری نوازی ہے، میری بات کا انکار نہیں کر سکتی، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے تو میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اس کی حفاظت اس وقت میرے لیے سب سے اہم ہے، داجان نے کہا تو وہ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیسی حفاظت؟ وہ یہاں محفوظ نہیں ہے کیا؟ بتاتا ہوں بیٹا، تم میرے ساتھ چلو۔ اسے لے کر بڑے سے کمرے میں آ گئے، جہاں داجان نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ رمیسا وہاں اسے دیکھ کر مسکرائی، لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، اتنی کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائے، لیکن وہ ایک بہت بڑی نعمت قوت گویائی سے محروم تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ نکاح ہو چکا تھا، دادا جان نے اسے حقیقت بتا دی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے ساتھ کمرے میں آئے اور کہا، بیٹا تم جانتے ہو کہ رمیسا نے کیسی زندگی گزاری ہے؟ ایک حادثے میں اس کی آواز کھو گئی تھی، اور وہ حادثہ اس وقت ہوا جب اس کی عمر صرف 3 سال تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے سامنے قتل کر دیے گئے۔ کون تھا، کیا تھا، کچھ پتہ نہ چل سکا، لیکن اس واقعے نے اس بچی کے ذہن پر گہرا اثر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس سے نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ اسے دھمکیاں مل رہی ہے۔ میرے خیال سے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کے ماں باپ کو قتل کیا ہے۔ نہیں جانتا وہ رمیسا تک کیسے پہنچے۔
تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ حویلی میں بھی اب نہیں رہتی۔ حویلی والوں کے اپنے تحفظات ہیں۔ مانتا ہوں کہ یہ میری بیٹی کا خون نہیں ہے، لیکن میری بیٹی نے جسے اپنی بیٹی بنانے کا وعدہ اپنے شوہر سے لیا تھا، اسے میں بھی اپنی نواسی مان چکا ہوں۔ امید ہے کہ میرے جواب سے تمہیں تسلی ہو گئی ہوگی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے داجان کو دیکھنے لگا، جنہوں نے اسے ساری تفصیل بتائی تھی۔ پھر داجان نے اسے اگلا حکم صادر کیا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اب تم 1 گھنٹہ یہاں آرام کر لو اور پھر تم اسے لے کر حویلی چلے جانا، کیونکہ وہاں بھی تو سب کو بتانا ہے نا کہ میں نے یہاں تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، بلکہ اب وہ تمہاری بیوی بن چکی ہے۔ دادا جان کی بات سن کر اس نے سر جھکا دیا کہ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ دادا جان کی محبت میں آ کر اسے اپنے نکاح میں قبول کر چکا تھا، لیکن اس کا دل ایک دم سے جیسے بند ہونے لگا۔ اسے اچانک سے اپنی منگیتر سامیہ کا خیال آیا، جسے وہ دبئی سے پاکستان لوٹنے تک یہ وعدہ کر آیا تھا کہ وہ جیسے ہی پاکستان سے دوبارہ دبئی آئے گا تو وہ اسے اپنے نکاح میں لے لے گا۔ پر یہاں تو پورا منظر ہی بدل چکا تھا۔ وہ اس کے دیرینہ دوست سمیع اللہ کی بہن تھی۔ اب آگے کیا ہونا تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ 1 گھنٹہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے آیا۔ اس کی رمیسا سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ نکاح ہونے کے بعد اس نے تو رمیسا کی طرف دیکھا بھی نہ، کیونکہ دل پر تو سامیہ کا قبضہ تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اس نے اپنی محبت کو چھپا کر رکھا تھا کہ جب سامیہ نے اسے اظہار محبت کیا تو اس نے بھی قدم آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا، اور یوں ان دونوں کی منگنی ہو گئی۔ البتہ اس منگنی کا اس نے اپنے گھر والوں کو بتانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ پھر داجان نے ایک نیا شوشہ کھڑا کر دیا، اور یوں سامیہ کی بجائے اس کی زندگی میں رمیسا شامل ہو گئی۔ 1 گھنٹے تک وہ بالکل خاموشی سے اپنے کمرے میں لیٹا رہا۔ زندگی یوں رخ بدل سکتی ہے سوچ بھی نہ سکا۔ زاویار افریدی پر اپنا فیصلہ کوئی بھی مسلط نہیں کر سکتا تھا سوائے داجان کے، اور اس وقت وہ ان کے شکنجے میں آ چکا تھا۔ پھر اس کی سوچ کا رخ داجان کی اس بات پر اٹک گیا کہ رمیسا کو دھمکیاں مل رہی ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے۔ اسی وجہ سے اس کی جان بچانے کے لیے داجان نے اس کا نکاح زاویار افریدی سے کیا ہے کہ وہ اسے پاکستان سے دور لے جائے، اور اس سے پہلے وہ حویلی میں جا کر اس بات کا اعلان کرے کہ وہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ چکے ہیں۔ 1 گھنٹے بعد وہ رمیسا کو لے کر حویلی کی طرف نکل پڑا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ برابر اسے دیکھتا رہا۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر اپنے مجازی خدا کو نہ دیکھا۔ زاویار کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہ کہیں یہ فیصلہ جس طرح اس پر زبردستی مسلط کیا گیا ہے، کہیں رمیسا پر بھی تو زبردستی نہیں کی گئی۔ اس نے فوراً سے گلا کھنکھار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیسی ہو تم؟ رمیسا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں کے اشارے سے اسے جواب دیا۔ تم خوش تو ہو نا؟ یہ رشتہ زبردستی تو نہیں کیا گیا؟ وہ اسے پوچھنے لگا تو رمیسا نے نظریں جھکا لی۔ اس کا جواب وہ سمجھ نہ سکا، البتہ اسے یہ پتہ چل گیا کہ وہ بھی داجان کے اس فیصلے کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اسی دوران گاڑی بند ہو گئی۔ اوہو، اب اسے کیا ہو گیا؟ وہ بے حد تکن محسوس کر رہا تھا۔ اتر کر اس نے گاڑی دیکھی، انجن گرم ہو گیا تھا۔ وہ نکل کر باہر کھڑا ہو گیا۔ آہٹ پر مڑ کر دیکھا تو رمیسا اس کے برابر میں کھڑی تھی۔ باہر کیوں آ گئی ہے؟ آپ اندر جائیں، اس نے اسے نرمی سے کہا، لیکن رمیسا اس کی طرف دیکھے گئی۔ میں کہہ رہا ہوں آپ اندر بیٹھے، موسم بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ سنسان علاقہ ہے، میں کوئی خطرہ نہیں مول سکتا، اس نے دوبارہ سے اسے نرمی سے سمجھایا، لیکن رمیسا نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب زاویار افریدی کی برداشت کی حد جواب دے گئی۔ ایک تو وہ زبردستی اس کے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھی گئی، اور اب وہ اس کا حکم بھی نہیں مان رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مارا اور اس کی طرف دیکھ کر چلانے لگا، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ جا کر گاڑی میں بیٹھیے۔ اس کی زوردار آواز سن کر اچھل کر سیدھی ہوئی اور اسے کے سینے سے جا لگی۔ کافی دیر تک تو زاویار افریدی کو ہوش نہ رہا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر اس نے اپنے سینے سے لگی 20 سال کی اس لڑکی کو دیکھا جو اسی کی آواز سے خوفزدہ ہو کر اسے کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھری۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے رمیسا کو خود سے جدا کیا، اس کا ہاتھ تھاما۔ رمیسا نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے کھینچتا ہوا دروازہ کھول کر گاڑی کے اندر بٹھا گیا۔ اب آپ یہاں سے مت ہلیے گا،
اگر یہاں سے ہٹی تو میں اسی ویرانے میں چھوڑ کر آپ کو چلا جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر شاید وہ ڈر گئی، اس لیے اس نے اپنا سر جھکا لیا اور سیٹ کی پوچھ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ یہ منظر دیکھ کر زاویار افریدی نے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور دوبارہ سے آ کر گاڑی کو ٹھیک کرنے لگا۔ 10 منٹ کی مسلسل کوشش کے بعد بالآخر گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی اور وہ اسے لے کر حویلی روانہ ہو گیا۔ وہ گاہے بگاہے ڈرائیونگ کرتا ہوا اس پر نظر دوڑاتا رہا، لیکن ایک بار بھی اس لڑکی نے ڈانٹ سننے کے بعد اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ بہت ڈرپوک ہے یہ تو، وہ ہنسنے لگا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد حویلی آ چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا تو چچی جان کے سب سے بڑے بیٹے سبحان افریدی کے 3 سالہ بیٹے نے چلانا شروع کر دیا، زاویار چاچو آ گئے، زاویار چاچو آ گئے۔ وہ دھڑتا ہوا پوری حویلی میں یہ پیغام دینے لگا تو حویلی کے لان میں بیٹی جنت بی بی اور بی جان ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر حیرانی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ مسکراتا ہوا ان کی طرف چلا آ رہا تھا۔ السلام علیکم بی جان۔ جنت بی بی کیسی ہے آپ؟ وہ باری باری ان دونوں کے گلے لگ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے بغیر کسی اطلاع کے حویلی میں قدم رکھا؟ بیٹا، ماں کو ایسے خوش کیا ہے کہ کیا ہی بتاؤ۔ جنت بی بی نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کا سر چوم لیا۔ ارے ثانیہ، جلدی سے بھائی کے لیے پانی لاؤ، کھانے کا انتظام کرو۔ بی جان نے زاویار کی چھوٹی بہن ثانیہ کو آواز لگائی تو وہ دوڑتی بھاگتی ان کے پاس آئی اور اپنے بھائی کو دیکھ کر وہی اپنی جگہ جم سی گئی۔ بھیا، آپ کب آئے؟ اگلے ہی لمحے وہ اس کے گلے لگ چکی تھی۔ چھوٹی گڑیا، میں تو کب کا آ چکا ہوں، آپ بتاتی تو صحیح نا، میں آپ سے اتنی بڑی فرمائش لسٹ پیش کرتی، ساری چیزیں آپ لے آتے، دیکھے خالی ہاتھ آ گئے ہیں۔ منہ بسورنے لگی تو جنت بی بی نے اس سے کہا، جاؤ جا کر انتظام کرو بھائی کے لیے۔ چھوٹی گڑیا، میں خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اندر چلی آئی اور اس کے اشارے پر اس کے بالکل برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو رمیسا کی نظریں اس کی طرف اٹھی، پھر وہ نظریں جھکا گئی۔ اسے کیوں لے کر آ گئے ہو؟ جنت بی بی نے انتہائی ناگواری سے کہا۔ امی، اب یہ یہی رہے گی کیونکہ میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بی جان نے اپنا سر پیٹ لیا اور جنت بی بی تو حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ آتے ساتھ ہی ماں کے دل پر چریا چلا رہے ہو۔ جنت بی بی کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ شادی میں نے کروائی ہے اور کوئی زاویار کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اچانک سے دادا جان نمودار ہوئے تو جہاں بی بی جان اور جنت بی بی حیران ہوئی وہی زاویار بھی اچھل پڑا۔ داجان، آپ یہاں؟ جی بیٹا، میں تمہارے پیچھے ہی تم دونوں کے ساتھ چلنے کے لیے نکل پڑا۔ مجھے پتا تھا کہ اس حویلی میں کوئی بھی رمیسا کو قبول نہیں کرے گا، لیکن اب انہیں قبول کرنا ہی ہے۔ داجان نے آگے بڑھ کر تمام لوگوں سے کہا تو بی جان نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ نے یہ فیصلہ ہم سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا؟ ویسے بھی یہ اس حویلی کا خون نہیں ہے، یہ بات سب جانتے ہیں، اور تو اور یہ میرے زاویار کے جوڑ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اتنا میرا سونا پیارا بیٹا اور یہ لڑکی پیاری ہونے کے باوجود بھی اس میں داغ ہے، یہ بول نہیں سکتی۔ ان دونوں کا کوئی جوڑ بنتا ہے بھلا کہ اس کے لیے آپ اس کے جیسا ہی ڈھونڈتے نا؟ بس کر دو عصمت بیگم، کسی کا دل اتنا بھی نہیں دکھاتے کہ اس کے دل سے آہ نکلے۔ رمیسا بیٹا، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے زاویار کا ہاتھ چھوڑے روتے ہوئے پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ اب لو بھلا، میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ بی بی کو برا ہی لگ گیا؟ میں تو پہلے ہی اپنی بیٹی کے فیصلے کے خلاف تھی کہ اس نے ایک شادی شدہ آدمی سے شادی کی جس کی پہلے سے ہی ایک بیٹی تھی، اور اب آپ اسی کو سر پر چڑھا رہے ہیں جو ہمارا خون بھی نہیں ہے۔ جنت بی بی آنسو بہانے لگی اور بی جان نے ان کا بھرپور دفاع کیا۔ جو بھی ہے جیسا بھی ہے، اب تمام لوگوں کو اس حقیقت کو قبول کرنا ہے کہ زاویار کا نکاح رمیسا کے ساتھ ہو چکا ہے اور وہ اس کی بیوی ہے۔ اب کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں کہے گا، نہ کوئی سوال اٹھائے گا۔ زاویار بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کل ہی دبئی کے لیے نکل جائے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ سننا تھا کہ زاویار کو دھچکا لگا۔ پردہ جان، میں ابھی تو آیا ہوں، اس نے دبا دبا سے احتجاج کیا۔ دادا جان نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ میرے بیٹے کو میرے پاس تو رہنے دے، اتنے عرصے بعد آیا ہے اور آپ اس لڑکی کے ساتھ اسے باہر جانے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے میرے بچے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا،
تو داجان نے انہیں انگلی اٹھا کر کچھ بھی مزید کہنے سے روک دیا۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور امید ہے میرے فیصلے کے خلاف کوئی بھی نہیں جائے گا۔ دادا جان وہاں سے چلے گئے اور وہ بھی تکے تکے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ لاک کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہ کیا، وہ بری طرح بھیگی ہوئی تھی اور کانپ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہوش اڑے اور وہ فوراً سے بھاگ کر اس کی طرف آیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیا ہو گیا؟ اس نے روتے ہوئے واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ کیا تم گر گئی؟ وہ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا تو اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تمہیں لگی تو نہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور ارد گرد گھما کر دیکھنے لگا۔ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا اور اس کے کپڑے بری طرح گیلے تھے۔ سب سے پہلے تو تم مجھے اپنا پاؤں دکھاؤ۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کا پاؤں اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر رکھا جہاں بری طرح چوٹ آئی ہوئی تھی اور خون رس رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھا اور اپنی الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر فوراً سے مرہم پٹی کی۔ اب بہتر لگ رہا ہے؟ اس نے اس نازک سی لڑکی سے پوچھا جس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے تسلی بخش جواب دیا۔ اب تم بھیگے کپڑوں میں کیسے بیٹھو گی؟ تم اپنے ساتھ کچھ اپنے کپڑے نہیں لائی کیا؟ وہ پوچھنے لگا۔ روتے ہوئے رمیسا نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، انتظام ہو جائے گا، تم رو کیوں رہی ہو؟ یہی بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اسے وہی چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلا اور اپنی چھوٹی بہن کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بات سنو گڑیا، اس نے آواز لگائی تو ثانیہ نے فوراً سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بات سنو گڑیا، مجھے رمیسا کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، ایک جوڑا بھی اگر دے دو۔ تو ثانیہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ خیر ہے سب؟ وہ پوچھنے لگی۔ ہاں، بس وہ واش روم میں گر گئی ہے، اپنے ساتھ کپڑے بھی نہیں لائی۔ میں نے سوچا تم سے ادھار لے لیتا ہوں، واپس دے دوں گا۔ ارے بھیا کوئی بات نہیں، یہ لیجئے۔ اس نے اپنا آرام دہ سا سوٹ نکال کر اسے دیا۔ یہ بھابھی کو دے دیجئے۔ ویسے ایک بات کہوں آپ سے، گھر میں کوئی انہیں بہو کے روپ میں تسلیم کرے نہ کرے، لیکن میں نے انہیں تسلیم کر لیا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کی ناک دبائی تو وہ ہنسنے لگا۔ بس تم دعا کرو کہ میں بھی اسے تسلیم کر لوں۔ اس وقت تو میرے دل کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں اور میں کسی کو یہ زخم دکھا بھی نہیں سکتا۔ زاویار افریدی کا لہجہ تو ویسا ہی کلکلاتا رہا، لیکن اس کے اندر پورا وجود سناٹے کی زد میں تھا۔ وہ اس سے جھوڑا لے کر اندر آیا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ جاؤ، جا کر تبدیل کر لو اور سو جاؤ، کل ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ رخ پھیر کر سو گیا۔ وہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں تشدد کا احساس ابھرا۔ آپ بہت اچھے ہیں، میری بہت کیئر کر رہے ہیں، اس نے اپنی آنکھوں کو دل ہی دل میں خود سے کہا اور مسکراتے ہوئے اندر چلی آئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ بھی آرام دہ ہو کر اس کے ساتھ سو گئی۔ البتہ ان دونوں کے درمیان فاصلے دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا، لیکن وہ چونکہ سارے ہنگامے سے تھک چکی تھی، اس لیے آنکھیں بند کر کے کب نیند کی گہری وادی میں کھو گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اگلے صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ نیچے آ کر اس نے دیکھا، جیسے ہی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگی تو تمام لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا امی جان؟ ناشتہ تو پورا کر لے۔ زاویار افریدی سمجھ چکا تھا کہ اس کی بیوی رمیسا جو بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے، ابھی تک اس کے گھر والوں کی نظروں میں بہو کے روپ میں قبول نہیں کی گئی۔ وہ مطمئن ہو کر کہنے لگا کہ یہ ویسے بھی دھجان اور خود رمیسا کا اپنا سر درد تھا۔ تم نے پیکنگ کر لی؟ دھجان کے آتے ہی اس نے رمیسا سے پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ جلدی ناشتہ ختم کرو، ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ نہ جانے کیوں اس کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا۔ جیسے جیسے دبئی جانے کا خیال دل میں آ رہا تھا، ویسے ویسے اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ میں سامیہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں اس سے شادی کا وعدہ کر کے کسی اور کو بھی شادی کر کے اس کے سامنے لے آیا ہوں۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا سر درد ہونے لگا، لیکن اس نے اپنے آپ کو تمام لوگوں کے سامنے کمپوز رکھا تھا۔ جنت بی بی تو باقاعدہ رونے لگی کہ ان کا بیٹا صرف ایک دن کے لیے ان کے پاس واپس آیا اور پھر داجان کے حکم پر دوبارہ سے دبئی جانے لگا۔ میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا کہ تمہیں سونپی ہے، اسے ذرا برابر بھی خراش نہیں آنی چاہیے، داجان نے زاویار افریدی سے کہا۔ تو اسی وقت اس کی نظر رمیسا پر پڑی۔ اگر یہ لڑکی ہماری زندگی میں نہ ہوتی تو آج میں سامیہ کے بارے میں سب کو اب تک بتا چکا ہوتا۔ اس نے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ سوچا اور پھر ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ دبئی پہنچتے ہی اس نے رمیسا کو اپارٹمنٹ میں چھوڑا۔ اسی دوران اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ ہیلو؟ انجان نمبر سے آنے والا فون اس نے اٹھا لیا، لیکن اٹھا کر بہت پچھتایا۔
تم کہاں ہو؟ مجھے سمیر سے پتہ چلا ہے کہ تم ابھی دوبارہ سے دبئی واپس آ گئے ہو، تو تم نے مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا؟ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان میں تمہارے پہنچنے کے بعد میں نے بھی تمہیں بہت سی کالز کی، لیکن تم نے ایک بھی فون کال نہیں اٹھائی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ فکر مندی سے اس سے پوچھنے لگی۔ سامیہ کی آواز سن کر اس کے اندر احساس جرم بڑھتا چلا گیا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے کسی بات کا جواب دیے بغیر اس نے فوراً سے سامیہ سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں اپنے گھر پر ہی ہوں۔ اب اس کی اگلی منزل سامیہ کا گھر تھا۔ وہ اس سارے ہنگاموں میں بے حد تکن کا شکار تھا، لیکن اس کی ذات پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا جسے سچ وہ سامیہ کے سامنے ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ ان 2 دنوں میں تو اس کی زندگی بالکل بدل کے رہ گئی تھی، اور جو خواب اس نے اور سامیہ نے مل کر دیکھے تھے وہ چکنا چور ہو گئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا سر جھکائے ہوئے تھا۔ جب سامیہ نے اس سے پوچھا، میں نکاح کر چکا ہوں اور اب ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، نہ میں تمہیں یہ خواب دکھانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ سیدھی اور صاف بات ہے۔ اس بات سے میرا دل بہت دکھا ہے، لیکن بہرحال میرا یہی فیصلہ ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے سامیہ کے چہرے کی طرف نگاہیں کیے بغیر اپنے ہاتھ میں موجود منگنی کی انگوٹھی کو اتار کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ مجھے تمہارا یہ مذاق بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ سامیہ نے اسے ڈانٹا، لیکن وہ اٹھ کر جانے لگا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ آگے بڑھ کر اس نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے وضاحتیں دیتا، اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے جیسے ہی فون اٹھا کر میسج دیکھا تو اگلے ہی لمحے فتر کا ہو گیا۔ میسج میں واضح طور پر لکھا تھا، دادا جان کی بات بھول گئے ہو کیا؟ اور اپنی ہی بیوی کو دبئی میں لا کر محفوظ سمجھ رہے ہو تم جیسا بے وقوف انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ سنتے ہی وہ الٹے قدموں دوڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سامیہ اس کے پیچھے آئی۔ تم بس اب سب ختم سمجھو، میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے، میری بیوی کی جان خطرے میں ہے۔ سامیہ یہ سن کر اپنی جگہ جم سی گئی اور وہ وہاں 1 منٹ بھی رکے بغیر تیزی سے بھاگتا ہوا نکل چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اپارٹمنٹ پہنچا، اس کی سانس بے حد پھولی ہوئی تھی۔ رمیسا، رمیسا، وہ ہلکی بل چلانے لگا، لیکن وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ وہ یہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ تو بول بھی نہیں سکتی۔ وہ دیوانہ وار پورا اپارٹمنٹ چھاننے لگا، وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ اس سے لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور داجان کی دی گئی ذمہ داری نہ نبھا سکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھتا، کچن کے پاس اسے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر کچن کی طرف گیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اوندے منہ گری ہوئی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں چھری تھی۔ یہ دیکھتے ہی اس کا ذہن بک سے اڑا۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے پاس پہنچا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اٹھو رمیسا، اٹھو، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے گود میں بھر کر اپنے بیڈ تک لے آیا۔ سب سے پہلے اس کا خون صاف کیا، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اس کے سینے پر سر رکھ کر سانس کی روانی سننے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ وہ بار بار اسے آواز دے رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے فون اٹھایا اور اپنے فیملی ڈاکٹر کو بلایا۔ وہ اسی کا جاننے والا ایک پاکستانی ڈاکٹر تھا۔ اس کی فون کال پر وہ 10 منٹ کے اندر اس کے اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ اس نے رمیسا کو چیک کیا۔ چوٹ گہری نہیں آئی، لیکن میں کچھ دوائیاں لکھ کر دے دیتا ہوں۔ اگر مسئلہ برقرار رہے تو پھر تمہیں صبح ہاسپٹل وزٹ کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے تسلی بخش جواب سن کر اس کا سانس خارج ہوا اور اس نے سکون اپنے اندر محسوس کیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ رمیسا کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ ایک لمحے کے لیے اپنی اس دل کی حالت پر حیران رہ گیا جو کافی بدلی سی تھی۔ وہ ساری رات اس کے برابر میں بیٹھا رہا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر اسے ہوش آیا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جمے ہوئے تھے۔ وہ کہنے کے بل اٹھ کے بیٹھنے لگی تو اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر اس کے پیچھے تکیہ رکھا۔ تم نے مجھے ڈرا ہی دیا، لیکن غلطی میری بھی ہے۔ میں نے تمہیں ایسے ہی اپارٹمنٹ میں اکیلا چھوڑ دیا۔ ہوا کیا تھا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ رمیسا نے اپنے سر میں درد کا اشارہ کیا تو وہ اپنا سوال دبا گیا۔ کوئی بات نہیں، میں خود معلوم کر لوں گا کہ ہوا کیا تھا۔ شاید گھر میں کوئی گھس آیا تھا اور تم نے اپنا دفاع کیا ہوگا۔ وہ باتوں باتوں میں درمیان اس سے پوچھنے لگا، لیکن رمیسا نے کانے کے اشارے سے اسے کھانے کا کہا۔ اوہ مائی گاڈ، تم بھوکی ہو؟ اسے اندازہ ہوا کہ کل رات کو اس نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ ٹھیک ہے،
پھر میں ناشتہ بنا کر لاتا ہوں، ہم دونوں ساتھ کرتے ہیں۔ وہ ایک ہی دن میں رمیسا کی جان بچانے کے لیے اتنا بدل گیا، اس سے خود اپنی دل کی حالت کا اندازہ نہ ہوا، اور سامیہ اس کا دکھ تو جیسے اس کے دل سے اسی وقت نکل گیا تھا جب وہ رمیسا کے ساتھ نکاح میں بندھ گیا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے دوست چنگیز خان کے پاس پہنچا۔ یار، سمجھ نہیں آتی اس کے پیچھے کون لگا ہوا ہے۔ اس کے دشمن واضح طور پر پتہ نہیں چل رہا۔ تم ایک کام کرو نا، تم مجھے وہ نمبر دے دو، میں کوشش کرتا ہوں اس کی معلومات نکلواؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو۔ زاویار کی بات سنتے ہی اس کے دوست نے اسے تسلی دی، جو کہ پولیس انسپکٹر تھا۔ اگلے دن اس نے ایک گارڈ ہائر کر لیا جو گھر کے باہر تعینات ہو گیا تھا۔ اس نے رمیسا کو اپنا فون لا کر دیا جس میں لگی سم وہ استعمال صرف اسی کو کال کرنے کے لیے کرتی۔ یہ ساری احتیاطی رمیسا کی جان کو حفاظت میں رکھنے کے لیے کی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی اس کے امتحانات باقی ہے اور وہ پل پل اذیت سے گزرنے والا ہے۔ اگلی صبح ایک روشن صبح تھی۔ وہ دونوں ابھی تک بیڈ شیئر نہیں کرتے تھے۔ رمیسا بیڈ پر سوتی تو وہ صوفے پر ایڈجسٹ کر لیتا، نہ جانے کیوں، لیکن وہ اس کی پرواہ کرتا تھا۔ وہ گویا اس سے محروم تھی، اس لیے بھی شاید اس کے دل میں اس کے لیے رحم تھا۔ اگلے دن اسے ایک اہم میٹنگ میں شہر سے تھوڑا سا دور جانا تھا۔ اس نے رمیسا کو چند ہدایات کی اور گھر میں ہی رہنے کا کہا۔ گارڈ کو بھی ہدایت دے دی اور اگلے ہی لمحے وہ شہر سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ میٹنگ میں پہنچا ہی تھا اور بریفنگ دے ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ اسے گھر سے نکلنے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ چونک کر اس نے نمبر دیکھا جو اس کے باڈی گارڈ کا تھا۔ اسے کیا ہو گیا؟ یہ بھی فون کر رہا ہے۔ اس نے اچانک سے بریفنگ روک کر معذرت کی اور باہر نکلا۔ سر، مس رمیسا کسی کے ساتھ باہر چلی گئی ہے۔ میرے پوچھنے پر ان کے ساتھ موجود شخص نے بتایا کہ آپ نے انہیں بھیجا ہے۔ مجھے شک ہوا، میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اسے لے کر نکل گیا ہے۔ میں نے فوراً سے آپ کو فون کیا ہے۔ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے کسی بھی حال میں گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ تم ایک انتہائی بے وقوف انسان ہو۔ وہ زور زور سے چلاتا ہوا غصہ کرنے لگا۔ وہاں آفس میں موجود تمام لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے کہ زاویار افریدی جیسے کول بندے کو کیا ہوا ہے جو اس قدر فون پر چلا رہا ہے۔ آج سے پہلے کسی نے ایسا نہیں دیکھا۔ اس کی سانس بند ہونے لگی۔ چنگیز کا شک درست ثابت ہوا۔ زاویار کے رمیسا کو دیے گئے موبائل کی لوکیشن کسی پہاڑی علاقے ہی تھی۔ او مائی گاڈ، اب ہم کیا کریں گے؟ چنگیز، یہ علاقہ تو کافی دور ہے، تم فکر مت کرو، میں وہاں کی قریب ترین فورسز کو کہہ کر وہاں بھجوا دیتا ہوں۔ تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن وہ سمجھتی کہا ہے، بول بھی تو نہیں سکتی نا۔ اس نے غصے میں گاڑی کے اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے ہاتھ مارا اور فل سپیڈ پر بگانے لگا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ وقت پر نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ رمیسا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف موجود تھا۔ جیسے تیسے کر کے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچا تو اس نے سکون کا سانس لیا کہ سیکیورٹی فورسز چنگیز نے وہاں بھیج دی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر جب وہاں بے ہوش ہوتی رمیسا پر پڑی تو اس کے ہاتھ پیر سن ہو گئے۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ اس نے اسے بڑھ کر چنگیز سے پوچھا۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتے ہوئے سنائی دی۔ زاویار، ہم وقت پر پہنچ گئے ورنہ بہت برا ہو جاتا۔ ہم جیسے ہی یہاں آئے تو یہ ایک انتہائی اونچی پہاڑی پر لٹکی ہوئی تھی، نیچے گہری کھائی ہے، رو رہی تھی، بول نہیں سکتی تو چلا نہیں رہی تھی۔ اگر ہم وقت پر نہ پہنچتے تو شاید وہ درندہ انسان اسے پہاڑ سے نیچے دھکا دے دیتا، یا شاید وہ اسے دھکا دے چکا تھا اور اس کو کسی کی دعاؤں نے بچایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگے بڑھا۔ وہ ہوش میں تھی لیکن بے حد ڈری سہمی سی۔ رمیسا، زاویار کے پکارنے پر اس نے آنکھیں کھولی اور جیسے ہی سامنے کی طرف دیکھا تو ڈولتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ زاویار کے ہاتھ اس کے پہلو میں ہی تھے۔ رمیسا کو روتے دیکھ کر اس نے آگے بڑھ کر اسے سینے میں بھینچ لیا۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں جلد اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ اب اسے میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی؟ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے اپنی توڑی اس کے سر پر رکھ کے کہہ رہا تھا۔ رمیسا کی ہچکی بن گئی کیونکہ اسے اپنی مجازی خدا کا ساتھ نصیب ہوا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر کسی چھوٹی بچی کی طرح دکھائی دیتی جو خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ تم ڈرو مت، میں ہوں نا تمہارا شوہر۔ تمہارا شوہر تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا گھر کی طرف چلا گیا۔ باڈی گارڈ کو اس نے اسی وقت فارغ کر دیا تھا۔ تمہیں میں نے سمجھایا ہے نا کہ میری اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں جانا۔
اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا، اسے سمجھانے لگا۔ رمیسا نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے امید ہے کہ تم اب میری بات کا مان رکھو گی، اور اب تو میں جلد ہی اس شخص کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا۔ چنگیز کو اس نے نمبر دے دیا تھا، لیکن فی الحال کوئی معلومات ثابت نہیں ہوئی تھی۔ یہ دن زاویار افریدی کے لیے انتہائی تکا دینے والے دن تھے۔ داجان، میں شرمندہ ہوں کہ میں رمیسا کی ویسی کیئر نہیں کر پا رہا، ویسے اس کی حفاظت نہیں کر رہا جیسی آپ نے مجھ سے توقع کی ہے۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کھڑی تھی، اور وہ دشمن جان آرام سے بٹ پر پیل کر سو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس کی خوبصورتی میں کوسا گیا۔ نازک سا بدن، نازک سا چہرہ، اس پر متناسب سے نقوش۔ وہ میکان کے انداز میں آگے بڑھا اور بیڈ پر اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ وہ نیند میں اچانک سے ڈر گئی اور بیٹھ کر رونے لگی۔ کیا ہوا؟ ریلیکس، میں ہوں تمہارا شوہر۔ وہ اس کے لب سے پریشان ہو گئی تھی۔ زاویار افریدی اس کے حسن میں کھو کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، تمہیں محسوس تو کر سکتا ہوں نا؟ آگے بڑھ کر اس نے اس کا گال تپتپایا۔ چلو اب تم سو جاؤ، کافی نیند میں دکھائی دے رہی ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی بات سنتے ہی کسی روبوٹ کی طرح دوبارہ سے بستر پر نیم دراز ہو چکی تھی۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت زاویار افریدی نے قدم بڑھا کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ آج تم نے مجھے ڈرا ہی دیا، قسم سے میرا سانس بند ہونے لگا۔ دل کیوں تمہاری طرف ہمکتا ہے؟ وہ اس سے بغور دیکھتے ہوئے خود سے سوال کرنے لگا۔ وہ گہری نیند میں ڈوب چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے تکتے رہنے کے بعد وہ بھی اس کے برابر میں ہی نیم دراز ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان لاتعلقی کی دیوار تھی جو گر گئی تھی۔ اگلے دن وہ اپنے آفس میں مصروف تھا اور رمیسا سب کو اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا، اس لیے اب اسے اس کی فکر نہ تھی۔ حیرت انگیز طور پر چنگیز نے اسے اطلاع دے دی تھی کہ اس شخص کو تلاش کر لیا گیا ہے اور جلد ہی وہ وہاں پولیس اسٹیشن پہنچ جائے جہاں اس شخص پر یہ الزام تھا کہ وہ رمیسا کے ساتھ تھا اور شاید اسی نے اسے پہاڑ سے دھکا دیا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے رمیسا کو اپارٹمنٹ میں چھوڑا۔ ہر چیز اطمینان کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے چنگیز خان کے پاس چلا آیا۔ رمیسا کہاں ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ اپنے گھر میں محفوظ ہے، میرے پاس سارے کیمرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں موبائل فون میں، اور میں نے ایک دوسرا گارڈ ہائر کیا ہوا ہے جو گھر میں پہرا دے رہا ہے۔ تم بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ وہ وہی بیٹا اسے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی رمیسا کو نقصان نہیں پہنچ جائے گا، کیونکہ جیسے جیسے چنگیز ساری کہانی سناتا گیا ویسے ویسے زاویار افریدی کے ماتھے پر بل پلٹے گئے کہ کیسے ممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ شائستہ نگاہوں سے چنگیز خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ ممکن ہے بھائی، یہ آج کل کی دنیا ہے، یہاں سب ممکن ہے، میں یقین نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں رمیسا سے ابھی اسی وقت سب پوچھتا ہوں، وہ تمہیں کیا ہی بتائے گی، تم خود چپ رہ کر سب کچھ خود تجربہ کرو۔ چنگیز نے آگے بڑھ کر اس کے دہلتے دل کو سنبھلنے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے چہرے پر بار بار ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بار بار گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی ایک ہی بات کہے جا رہا تھا۔ آج اسے کسی صورت گھر نہیں جانا تھا، کیونکہ اگر وہ گھر جاتا تو پھر سب کچھ تباہ اور برباد ہو جاتا۔ وہ کافی دیر تک دبئی کی سڑکوں پر اپنی گاڑی تیز رفتاری سے دوڑاتا رہا، یہاں تک کہ تک ہار کر آخری منزل اس کا گھر ہی تھی۔ وہ رات کو واپس آیا تو وہ بستر پر نیم دراز تھی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے آنکھیں بند کر کے غائبانہ طور پر کہا۔ اگلے ہی لمحے اس کے موبائل پر میسج آیا، بھیا، امی کی طبیعت کافی حد تک خراب ہو گئی ہے، آپ کو بہت یاد کر رہی ہے، خدا کا واسطہ ہے جلدی آ جائے، ہو سکے تو اگلی ہی فلائٹ سے۔ یہ سنتے ہی وہ اچھل پڑا۔ اس نے فلائٹ بک کی اور پیکنگ کرنے لگا۔ صبح کے 5 بجے کی فلائٹ تھی اور اس وقت 3 بج رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر رمیسا کو اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کر نیند میں اٹھی۔ اس کا دوپٹے کے بغیر نازک سا سراپا بھی زاویار افریدی کو متاثر نہ کر سکا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ اسے گاڑی میں بیٹھنے کی ہدایت کرنے کے بعد کافی دیر تک وہ گھر میں تنہائی میں بیٹھا یہی سوچتا رہا کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی ہے، کیا اس کے خلوص کا مذاق بنایا گیا ہے یا اسے استعمال کیا گیا ہے۔ اسے وجہ سمجھ میں نہ آ سکی، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ اس کا اعتماد بری طرح ہل گیا تھا اور اب وہ شاید ہی کسی پر بھروسہ کر سکے۔ بیٹا، تم آئے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جان میں جان آئے ہے۔ اب اتنی جلدی تمہیں نہیں جانے دوں گی، ساحل کی شادی کے بعد ہی تم واپس جانا۔ جنت بھی نے کہا، جی امی جان، بالکل فکر نہ کرے، اب میں یہی رہوں گا۔
اس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چوما۔ رمیسا بھی آئی ہے بیٹا، ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم اسے تمہاری بیوی کے روپ میں قبول کر لیں۔ یہ سنتے ہی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خوشی کا مظاہرہ کرتا، لیکن ایک دم سے اس کے دل میں اداسی چھا گئی۔ وہ بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ گیا اور دادا جان سے بات کرنے لگا۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر کافی خوش ہوئے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ جس طرح تم نے رمیسا کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس کے چہرے سے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تم نے اسے خوش رکھا ہوا ہے۔ وہ بس ان کی بات سن کر مسکرا دیا، کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اسے پاکستان آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ وہ اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ فون ریسیو کیا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل ٹھہر سا گیا۔ فون پر سامیہ تھی۔ میں تم سے آخری بار ملنا چاہتی ہوں، پلیز انکار مت کرنا۔ تمہارے لیے دبئی سے پاکستان آئی ہوں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ زاویار نے ایک گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے، میں تم سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے فون بند کیا اور سامیہ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ میری شادی ہو رہی ہے، وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ ایک آخری بار تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی میں تمہاری زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ ایک آس، ایک امید تھی اس کی نظروں میں۔ اب کچھ بھی نہیں بدل سکتا سامیہ، ہمارے راستے الگ ہو چکے ہیں۔ آخری ملاقات میں سامیہ کی آنکھوں کے بھیگے گوشوں نے اس کے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ وہ اس سے مل کر جیسے ہی ہوٹل سے باہر نکلا تو اسے اپنی گاڑی پر کسی چٹ کا احساس ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، تم بھول گئی کہ میں تو یہاں پاکستان میں بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اسے یہاں لا کر سمجھ رہے ہو، وہ محفوظ ہے، لیکن وہ موت کے دائیں پر کڑی ہے۔ زاویار نے چٹ اٹھا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، فضا میں اچھال دیا، پھر مطمئن سا گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی جانب چل دیا۔ اس بار اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سارے پردے چاک کر دے گا اور سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ وہ اس شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا جس نے اسے گن چکر بنایا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو اسے ایک میسج ریسیو ہوا، تم ابھی بھی سوچ رہے ہو، جانتی نہیں ہو کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ پہلے بھی تمہاری بیوی کو 2 بار موت کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ دبے قدموں گھر کے اندر آیا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ اسے بالکنی میں کڑی فون کان سے لگائے نظر آ گئی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دبے قدموں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک پاؤں بالکنی کے اندر، ایک پاؤں باہر بالکنی کے ریلنگ پر رکھا ہوا تھا۔ اگر تم نہیں آئے تو سمجھ لینا کہ آج تمہاری اس سے آخری ملاقات ہے۔ وہ چند قدم آگے آ کر اس کے کان کے قریب جھکا۔ یہ ملاقات آخری نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا اور اسے جھٹکے سے کھینچتے ہوئے بالکنی سے نیچے اتار دیا۔ رمیسا کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے زاویار افریدی کو دیکھا۔ آپ کب آئے؟ وہ سینے پر بازو لپیٹ کر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں تبھی آیا ہوں جب تم ڈرامہ کر رہی تھی، اپنی جان سے جانے کا، اپنے گونگے ہونے کا۔ اب سب کچھ میرے سامنے آ چکا ہے، مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ وہ چند قدم آگے آیا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت دیکھ کر وہ پیچھے ہٹی۔ اب وہ بالکل ریلنگ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور وہ اس پر جھکا۔ کیا سمجھتی ہو زاویار کو بے وقوف بنا کر تم اپنا مقصد حاصل کر لو گی؟ رمیسا کا سانس بند ہونے لگا۔ تم بھول سکتی ہو تم نے میرے سامنے ڈرامہ کیا؟ اتنا بڑا دھوکا بھلا کون کسے دیتا ہے؟ کیا کوئی کسی کے خلوص سے ایسے کھیلتا ہے؟ ایک دم سے تیش میں آ کر اس نے اس کا جبڑا پکڑا اور اس زور سے دبایا کہ وہ رونے لگی۔ مجھے چھوڑ دے پلیز۔ لیکن وہ جنونی ہو چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہونٹ اپنے قریب کیے اور اس پر اپنی شدت وار دی۔ وہ مزاحمت کرنے لگی، اسے سینے پر ہاتھ رکھ کے دور کرنے لگی، لیکن وہ تب تک اس سے دور نہ ہٹا جب تک رمیسا کے ہونٹ سے خون نہ رسنے لگا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آنے لگے۔ میں نے وہی کیا ہے جس کی تمہیں طلب تھی، جس کی وجہ سے تم نے یہ سب کیا۔ یہی وجہ تھی نا؟ وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے جتنا کھیل کھیلنا تھا کھیل لیا، مجھے جتنا بے وقوف بنانا تھا بنا لیا، لیکن اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ میں تمہیں یہی پاکستان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں واپس، اور دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گا۔ میرے خیال میں تمہارے لیے یہی سزا بہتر ہے۔ نہیں پلیز نہیں۔ وہ اس کے قدموں میں گر گئی۔ تم نے مجھے ایک لمحہ بھی سکون کا سانس لینے نہیں دیا۔ ہر لمحہ مجھے یہی ڈر لگتا رہا کہ میں تمہیں کھو دوں گا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا۔ محبت کرتی ہوں آپ سے، اور آپ سے دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہمارے درمیان کتنے فاصلے ہیں یہ آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوا؟
میاں بیوی ہوتے بھی ہم اجنبی ہے، وہ وہی زمین پر بیٹھ کر روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اس کا پردہ چاک ہو چکا تھا۔ جب جب اس کی زندگی خطرے میں گئی تھی، اس کی وجہ وہ خود تھی۔ وہ یہ سارے ڈھونگ کر کے اسے اپنے پاس بلاتی اور دونوں کے درمیان دیوار گرانے کا کام کرتی۔ اس بات کی وجہ اس نے یہ بتائی تھی کہ وہ بچپن سے اس کے عشق میں مبتلا تھی۔ عشق میں مبتلا ہونا کسی کو تکلیف دینے کا مترادف نہیں ہوتا ہے رمیسا۔ اس بات کو 3 دن ہو چکے تھے اور اس نے اپنا پاسپورٹ تیار کر لیا تھا۔ میں جا رہا ہوں، دوبارہ پلٹتے یہاں نہیں آؤں گا، بہت جلد میں طلاق بھجوا دوں گا۔ جھوٹے لوگوں کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ زاویار پلیز ایسا مت کرے، وہ تڑپ اٹھی۔ زاویار نے باقاعدہ طور پر اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ وہ وہی بیٹھ کر رونے لگی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ راستے میں جا کر اسے یاد آیا کہ وہ اپنا پاسپورٹ گھر ہی بھول گیا ہے۔ الٹے قدموں واپس دوڑا۔ ملازمہ اسے دیکھ کر وہاں حیران ہوئی۔ حویلی میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ تمام لوگ ایک شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ صاحب جی، آپ نے تو بی بی صاحبہ کو گاڑی بیچ کر ایئرپورٹ بلوایا تھا، وہ تو کب کی نکل گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ کیا؟ لیکن میرے پاس نہ اس کا پاسپورٹ ہے اور نہ میں نے اس کی ٹکٹ کروائی ہے۔ میں تو خود اپنا پاسپورٹ یہاں بھول گیا۔ کس کے ساتھ گئی ہے وہ؟ اس کا دماغ بگ سے اڑا۔ اس نے فوراً اسے اپنا فون چیک کیا تو 1 گھنٹے پہلے کی بے تحاشا مس کالز تھی۔ وہ الٹے قدموں لوکیشن ٹریس کرتے ہوئے گاڑی تیزی سے چلاتے ہوئے وہاں جانے لگا۔ رمیسا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تمہاری کالز کو نظر انداز کیا۔ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ واقعی میں تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ دوسری جانب رمیسا کو یہ خوشی تھی کہ زاویار مان گیا ہے اور اسے ایئرپورٹ بلانے کے لیے گاڑی بھیجی ہے۔ لیکن یہ کیا، گاڑی انجان راستے پر جانے لگی، یہاں تک کہ اتنی تیز رفتاری سے ڈرائیور پل پر چڑھا کر خود باہر نکل گیا اور وہ چلاتے ہوئے پانی میں جا گری۔ اس کا سانس بند ہونے لگا، گاڑی میں پانی بھرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیے، لیکن سب بیکار تھا۔ اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ مجھے یہی سزا ملنی چاہیے۔ زاویار، تم نے ٹھیک کیا ہے۔ اسی لمحے زاویار کی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ رمیسا نے بند آنکھوں سے جو آخر منظر دیکھا وہ ایک سایہ تھا جو اس پر جھکا اور اسے وہاں سے باہر نکالنے لگا۔ سامیہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم نے میری بیوی کو موت کی دہلیز پر پہنچا دیا، اسی لیے تم پاکستان آئی تھی۔ بدلے کی آگ نے تمہیں یہاں تک لا کھڑا کیا۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ رمیسا نے یہ آخری جملہ زاویار کے منہ سے سنا تھا۔ ساری حقیقت اس کے سامنے واضح ہو گئی، لیکن یہ طے تھا تو جب جب وہ مشکل میں ہوتی زاویار افریدی اسے بچانا ضرور آتا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ حالانکہ وہ ہمت ہار چکی تھی کہ اس نے زاویار کا اعتماد کھو دیا تھا، لیکن پھر وہ اسے سچ میں بچانے آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اسے پانی سے نکالا اور خشکی پر لا کر اسے ہوش دلانے لگا۔ اپنی سانسیں اسے بخشی، یہاں تک کہ پانی اس کے منہ سے نکلا۔ وہ آنکھیں کھول کر اپنے سامنے زاویار کو دیکھنے لگی۔ وہ حواس باختہ سا اس کے پاس موجود تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کا چہرہ تامے کہنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گے۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ میں کیوں نہیں آؤں گا؟ چاہے تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا، لیکن پھر بھی میں تمہیں بچانے آ جاتا۔ دیکھو اس بار بھی آ گیا نا۔ اس بار تو تم نے خود تکلیف نہ دی، لیکن تکلیف کا شکار ہو گئی۔ شدت سے آنکھوں میں آنسو بھر کر اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ میں ڈر گیا تھا، میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ کہتے ہوئے رمیسا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ مان جائیے کہ آپ میری محبت میں پورے گرفتار ہو گئے ہیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی، اس کے سینے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے محبت سے کہنے لگی۔ ٹھیک کہتی ہو یار، تمہارے ڈرامے نے واقعی میں مجھے تمہارے قریب کر دیا۔ میں تمہیں اپنی بیوی مان چکا ہوں۔ اسے اپنی گود میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر گھر لا چکا تھا اور اس کے سامنے بیٹھ کر اعتراف کر رہا تھا۔ پھر اس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اس پر اپنی محبت برسانے لگا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں۔ دور جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میرے جسم سے کوئی روح کھینچ رہا ہے۔ وہ اس کی گردن میں گم بوسہ دے کر اعتراف کر رہا تھا اور اس کے اس اعتراف سے رمیسا کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس کے راستے آسان ہو گئے تھے اور آسان راستوں پر چلتے ہوئے ان دونوں نے اپنی خوبصورت زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔